یہ دینے والا ہے، یہ دینے والا ہے، یہ ہے مدینے کے کیلے۔ یہ کیلے بڑے لمبے ہوتے ہیں، یہ مدینے کا کیلا ہے۔ یہ کیلا ہے اور ایسا کیلا پاکستان میں بھی نہیں ہوتا۔ میں مدینہ مکہ میں کئی دفعہ اور میں نے کیلے کھائے۔ یہ کیا آپ کھیلو؟ اگر آپ میرے سامنے ہوتے نا تو یہ کیلا میں آپ کو لازمی دیتا۔ نہیں، بیچنے والا نہیں ہے، یہ دینے والا ہے، یہ دینے والا ہے، یہ دینے والا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب وہ کوئی بےہودہ بات سنتے ہیں، فضول بات، اعرضوا عنہ، منہ پھیر لیتے ہیں اس سے۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ایسے جاہلوں کے ساتھ وہ بحث کرنے کی بجائے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ سلام علیکم، سلامت رہو، یہ اب سلام متارکت ہے۔ لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے الجھنے والے نہیں۔ السلام علیکم، میرا نام حماد ہے اور آپ نے ابھی مبشر کا، چلو ان کا نام پورا لیتے ہیں، مفتی مبشر شاہ قادری صاحب کی بازاری حرکتیں دیکھی ہیں، کھیلا پکڑ کے کسی کو دکھا رہے ہیں اور سیدھی سیدھی گستاخی کر رہے ہیں۔ مدینہ کے کیلے ہیں، بڑے ہیں، نعوذ باللہ۔ یار ان لوگوں کو مفتی اور ان کی ماننے والی عوام، جب مفتیوں کا یہ حال ہے تو عوام کا کیا حال ہوگا، اس کا آپ اب لگا ہی سکتے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ کو کمنٹس میں دکھ جائے گا۔ جب آپ ویڈیو کو لگاتے ہیں نا، آپ کسی کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں تو اس طرح کے مفتیوں کے ماننے والے پھر نیچے آپ کو گالیاں اور پتہ نہیں کتنی کتنی غلط حرکتیں کرتے دکھیں گے۔ کل میں نے مفتی صاحب کے اوپر جب ویڈیو بنائی تھی تو ان کے ایک چاہنے والے نے میری وال سے نا تصویر اٹھائی۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا ہوں، اس کی شادی پہ گیا تھا۔ اس نے کیا کیا، میرے بھائی کا چہرہ کاٹ کے اوپر انجینئر صاحب کا چہرہ لگایا اور مجھے دلہن کا ڈریس پہنا کے اور مجھے دلہن بنایا، اور ساتھ نیچے ایک شعر لکھا اس نے، نہ میں بھابی نہ میں بھابی، میں ہوں لونڈے باز۔ تو اس کے اوپر پھر میرے دوستوں نے بہت ساری اس کو گالی گلوچ بھی کیا، برا بھلا بھی کہا۔ تو میں کہوں گا یار ان لوگوں کو چھوڑ دیا کریں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں یہ بچپن میں مدرسوں میں پڑھتے ہیں اور یہ مفتی صاحب جیسے ان کے استاد ہوتے ہیں، تو وہ جب پھر ایسے بچوں کے ساتھ غلط چیزیں کرتے ہیں نا تو پھر وہ سمجھتے ہیں، جب اس طرح کے پھر بچے بڑے ہوتے ہیں نا، جو تصویریں کاٹ کر کے لگاتے ہیں، وہ جب بڑے ہوتے ہیں پھر ان کے دماغ میں ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ استاد اور شاگرد کا بس یہی رشتہ ہے۔ 7 سال میں سے 6 سال فقہ حنفی پڑھتے ہیں، اور وہ ماشاءاللہ کتابیں اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ اپنے کسی بچے کو پڑھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے، اتنی گندی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مدرسوں کے بچے سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے جلدی ایجوکیٹ ہو جاتے ہیں اسکولوں کی نسبت، کیونکہ جاتے ہی وہ اس طرح سیکسی قسم کی کتابیں ان کو پڑھانا شروع کرتے تھے، اور ایسی کتابیں جو عام حالت میں آپ کو ملتی نہیں۔ آپ کو کسی اسکول کی کتاب میں ملے گا کہ اگر کوئی کتے کے ساتھ کر لے یا گدھے کے ساتھ کر لے، تو فقہ کی بنیادی کتابیں جو پہلے سال میں پڑھائی جاتی ہیں نا، اس میں یہ قدوری شریف جو لکھا ہوا ہے، یہ قدوری بدماش شریف نہیں ہے، اس میں یہ سارے مسئلے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ چیزیں شاید آپ میں سے کئی لوگ ابھی اس حالت میں پہنچ کے آج تک زندگی میں انہوں نے کبھی یہ تصور بھی نہ لایا ہو ان چیزوں کا، تو وہ چیزیں تصور میں پہلے ڈال دی جاتی ہیں۔ یہ دینی تعلیم ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو یہ دینی تعلیم دی جائے، جو دینی تعلیم آپ کو مطلب 30-40 سال کی عمر میں بھی نہیں آ کے ملی ہوگی، تو ان کو وہ 8-9 سال کی عمر میں دے دی جائے۔ اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آ کے مجھے بتا دیں، آپ یہ نہ نکلے ان کتابوں کے اندر تو آپ مجھے پکڑ لیں۔ اور پھر دین کے نام پہ پڑھایا جا رہا ہے، تو دین میں یہ باتیں کہاں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ اس طریقے سے ان معاملات کو لے کے چلیں گے؟ فرضی قصے بتائیں گے، پھر لوگوں کو خود اس طرح ایجوکیٹ کریں گے اس حوالے سے۔ تو وہ پھر اس طرح کی چیزیں ان کی برین واشنگ ہو جاتی ہے کہ یار، کیونکہ ان کے استاد مفتی صاحب جیسے ہوتے ہیں نا، جو کیلے پکڑ کے ہلا رہے ہیں، ان کے استاد مفتی صاحب جیسے ہیں، تو وہ پھر اس طرح کا مفتی بچوں کے ساتھ غلط کرتے ہیں، اور ان کا پھر ایک ہی ذہن میں بات آ جاتی ہے کہ استاد اور شاگرد کا ایک ہی رشتہ ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے اتنے پاک رشتے کو جو ہے بدنام کیا ہوا ہے مدرسے والوں نے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو کیونکہ اس کی وجہ ہے، یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اتنا خلاف کیوں ہے
انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ایک بات میں لانچ کی کہ دیکھیں ہم اولیاء کے گستاخ نہیں ہیں، لیکن جو باتیں اولیاء کے طرف منسوب کی گئی ہیں اور وہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ ان لوگوں نے بجائے ان کو چھوڑنے کے مطلب ان باتوں کو، بزرگوں کو نہیں، بزرگ اپنی جگہ ٹھیک ہے، ہم کسی اولیاء اللہ کی گستاخی نہیں کرتے، لیکن ان لوگوں نے بجائے ان کو چھوڑنے کو انجینئر کو کیا کہہ دیا جی، اولیاء کا گستاخ۔ اور پھر اس طرح کے مفتی صاحب کے ماننے والے جن کی زبان ہی بہت بہت بازاری ہے، گندی چیپ زبان ہے ان لوگوں کی، وہ پھر آپ کو پتہ ہے جب مفتی ایسے ہیں تو عوام تو پھر۔ میں نے آپ کو کوئی کتا، کمینہ، دلہ، خنزیر، بڑوا نہیں کہا، میں نے آپ کو گانڈو نہیں کہا۔ سبحان اللہ، وہ تو پھر بکواسیات کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ ان کے اوپر نہیں بولتے، کیوں؟ ہمارے اوپر پہلا اٹیک یہ کیا کرتے ہیں، تو نے تو داڑھی نہیں رکھی، تیرا تو حق ہی نہیں دین پہ بات کرنے کا۔ میں پہلے دین سے دور تھا، بھی دین کے ساتھ جڑا ہوں۔ یہ ابھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے، فلائٹس نہیں ہے پاکستان کی، انشاءاللہ جیسے کھلیں گی میں یہ جاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، داڑھی بھی رکھوں گا، اور اللہ کا شکر ہے ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، اپنے جو دین کے کام ہے وہ پورے کرتے ہیں، داڑھی بھی انشاءاللہ رکھیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ ان کے کسی بزرگ کی غلطی ہائی لائٹ کریں گے نا تو یہ پھر عشق رسول بھول جائیں گے۔ یہ جو نعرہ لگاتے ہیں نا لبیک یا رسول اللہ، ہم اس نعرے کے انکاری نہیں ہے، میں خود کہتا ہوں لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے گا ہم اس کے خلاف جنگ کریں گے، اس کو برا بلا کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ ان کے کسی بزرگ پہ بات کریں گے نا کہ یار یہ جو تذکرۃ الاولیاء میں طار صاحب نے نقل کیا ہے کہ کسی نے بایزید بستامی سے پوچھا کہ قیامت والے دن کس کا جھنڈا، لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، تو آگے سے بایزید بستامی کیا فرماتے ہیں کہ میں قسمیاں کہتا ہوں کہ تمام انبیاء اور سارے لوگ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، ناؤذ باللہ۔ اور آگے طار صاحب کہتے ہیں کہ یہ گستاخی نہیں ہے، اصل میں یہ اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا، وہ کہتے تھے نہیں میں پاک ہوں، میں پاک ہوں، میری ذات پاک ہے، ناؤذ باللہ من ذالک، تو کہتے ہیں جی اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا۔ تو یار اگر اللہ ان کے منہ سے بول رہا ہے تو انبیاء کے اوپر وحی کیوں آتی تھی یار؟ پھر اللہ پاک انبیاء کے منہ سے ڈائریکٹ بولتے اور ہمارے دلوں میں ایسی بات ڈال دیتے جیسے بریلویوں کے دل میں اللہ نے ڈال دیا کہ یہ میں بول رہا ہوں بایزید بستامی کے منہ میں، تو ہم بھی مان جاتے۔ یہ وحیاں اور انبیاء علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جو مشقتیں کی، اتنا قرآن کو اکٹھا کرنے کے لیے وحیاں آتی تھی، اتنی محنتیں کرنی پڑی، نہ کرنی پڑتی ساروں کے دلوں میں پڑ جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرما رہے اللہ بھلا۔ خیر اس کی اتنی طویل میں نہیں کرنا چاہتا، آپ کے بزرگوں کو دیکھ لیں جو جو تعویلات کرتے ہیں، کیا جو جو انہوں نے تعویلات کی ہیں کیا وہ نیچے لکھی ہیں؟ یہ تعویلات کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ گستاخی ہے۔ لیکن یہ مجھے بتائیں یہ جو کر رہے ہیں یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو۔ صحیح، اور مر گیا تمہارا عشق رسول، آپ کی محبت اب ختم ہو گئی ہے۔ کل تب تو آپ اسامہ الرحمن اٹھائے پھرتے تھے، دیوبندی گستاخ، اہل حدیث گستاخ، شیعہ گستاخ، اب کدھر گئی؟ اب المحدث علی المفندین جب آئی ہے تو اب اسی اصول پہ لکھی ہے۔ تو میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے اعلی حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل۔ اعلی حضرت جدو دنیا تو گئے سن تو ڈیوٹی لا گئے سن پچھو نا، وہ بائی میں پوری کی تھی ہے، اگرچہ 100 سال لگے نے، اسی اصول پہ کام کیا۔ میرے پاس ایک ڈاکٹر صاحب آئے کٹر بریلوی، مجھے کہتے ہیں یار بزرگوں کی غلطیاں پکڑتا رہتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو اعلی حضرت کی سنت ہے، اعلی حضرت کو دیوبندیوں کی کتابوں میں وہ 4 بارتیں ہی نظر آئی ہیں۔ اشرف تھانوی نے جو کچھ لکھا وہ گستاخی لکھی تھی کیا؟ ایک جملہ ہی لکھا تھا نا، پکڑ لیا انہوں نے۔ قاسم نوتوی کیا گستاخی لکھتا رہا؟ ایک جملہ ہی لکھا تھا، پکڑ لیا۔ تو سر جب ہم احمد بریلوی یا ان کے بزرگوں کے جملے پکڑتے ہیں تو یہ تو اعلی حضرت کے مشن کی تکمیل ہے۔ اور جب گستاخی کے یہ تعویلات کرنا شروع کر دیں تو اس سے بہتر ہے کہ یار اتنا حصہ ہی کتاب سے کاٹ دو، لیکن اس کا بھی پھر ایک حل ہے نا، پھر وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو کریکٹ جائے گا کہ یار کتاب سے نکالا ہے، مطلب علی بھائی نے ہائی لائٹ کیا تھا، پھر عوام کے دل میں تھوڑی تھوڑی علی بھائی کی طرف سننے کی، اور یہ والی پھر دیکھیں نا اکابر پرستی میں اور دنیا پرستی میں پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھیں گے، آپ صرف وہ دیکھیں گے جہاں پہ آپ کو مال ملے گا، ویلیو ملے گی، رسپیکٹ ملے گی۔ یہ سب عشق رسول سب آپ کا اپنے مال اور اپنے بابوں کے بعد ہے۔ بابا بیچ میں آتا گیا، عشق رسول چلا گیا۔ تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں؟ تجھے کیا پتا باجزید کہتے کس کو ہیں؟ بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے، بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے، اس کا وکھری ایک جہاں ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک بھائی ریورٹ ہوئے
دیوبندی تھے. ان کے مولوی نے کو 25-30 مولوی بلا کے پوری دعوت کی اور ان کا یار یہ گمراہ ہو گیا, علی کے لیکچر سنتا تھا یہ وہ. ان کے پاس گئے, انہوں نے کہا جی بھئی علی, میں کوئی علی میرا کوئی لگدا لانا نہیں ہے, وہ جو دلیل سے بات کرتا ہے میں نے خود کتابیں ساری خرید لی ہیں, وہ علی کی چھپی ہوئی نہیں ہے, آپ لوگوں کی ہیں, میں نے تو وہ پڑھ کے تو سنت کے مطابق نماز شروع کی ہے اور باقی عقائد اپنے صحیح کی ہیں, تو آپ مجھے کوئی دلیل ہے تو بتائیں. ان کا دلیل کو چھوڑیں, آپ علی کے لیکچر میں نہ جایا کریں. اس نے کہا کیوں نہیں, آپ گمراہ ہو جائیں گے. اس نے گمراہ کیا, اس نے تو کوئی غلط بات تھی, میں نے اگر آپ کو چھوڑ دی غلط بات تو میں اس کو بھی چھوڑ دوں گا, کیونکہ میں نے تو کتابیں خود خرید لی ہیں, کتابی ہو گئے ہو نا, نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. کرتے کرتے نا اس کو سمجھ آ گئی کہ وہ انجینئر صاحب جو ہمیں سمجھاتے تھے نا وہ بات ہوگی اس میں. اس نے کہا یار بات یہ, وہ بندہ ایک دیوبند کی مسجد کو 20,000 روپیہ مہینے کا چندہ دیتا تھا, ان کے بجلی اور باقی خرچے اس نے اٹھائے ہوئے تھے. 20,000 روپیہ آج کے دور میں بڑی رقم ہے. اس کو سمجھ آ گئی کہ چندے کا مسئلہ ہے. اس نے کہا اچھا بات یہ کہ میں علی کے درس میں جاتا ہوں لیکن وہ تو چندہ نہیں لیتا, میں جو آپ کی مسجد کو چندہ اور جو دے رہا ہوں میں انشاءاللہ اسی طریقے سے آپ کی خدمت کرتا رہوں گا. انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے جایا کرو. اور اس بندے نے مجھے بتایا ان میں سے ایک مولوی نے یہاں تک کہہ دیا ساڑھے لو تو قادیانی بھی ہو جا, سانو کو نہیں پرواہ, جا قزمانو کھا پر مسجد ہی چندہ دیا کر. قادیانی کا لفظ اس نے استعمال کر دیا. سر یہ آپ کے ایمان کے ساتھ کوئی ہمدرد نہیں ہے, یہ حامی ہیں جو آپ کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں, یہ کوئی ہمدرد نہیں ہے. یہ کہتے ہیں آپ ہمیں چندے دو تو بس ٹھیک ہے ہماری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں, ادر آپ جو مرضی ہو جاؤ. تو میں بس یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جو بھی برا کمنٹ کرے نیچے اس کو اگنور کرے. یار وہ تو بچپن کے شکار ہیں, ان کے نزدیک استاد اور شاگرد کا رشتہ ہی یہ ہے, کیونکہ ان کے مفتی یہ ہیں. یہ دیکھ لیں آپ مبشر قادری صاحب جیسی یہ حرکتیں کر رہے ہیں تو کیا سوچتے ہیں کہ یہ تو آن کیمرہ ایسے کر رہے ہیں, تو جب آف کیمرہ ہوگے تو یہ کیا کرتے ہوں گے. زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ ان کو ہدایت دے, نہیں تو پھر انشاءاللہ قیامت والا دن دیکھیں گے. لیکن یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ دنیا میں اگر آپ کو اچھا کپڑا چاہیے ہونا تو 10 اچھے کپڑوں کی دکانوں پہ پھرنا پڑتا ہے تو کوئی ایک میں مل جاتا ہے. اچھی روٹیاں چاہیے ہوں تو 10 اچھے تندوروں پہ پھرنا پڑتا ہے تو اچھی روٹی مل ہی جاتی ہے. لیکن یہاں آپ 10,000 مدرسوں میں پھریں اور آپ کو دین اچھا ملنا ہو تو ہو سکتا ہے وہ کسی مدرسے سے نہ مل رہا ہو, ادر دین مدرسے والے سے مل رہا ہو. یہ اسی طریقے سے ہے کہ خریدنے آپ نان گئے تھے اور آپ کو کپڑے کی دکان سے نان مل گئے. دین کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کمائی کی چیز نہیں ہے. کپڑا اس لیے کپڑے کی دکان سے ملتا ہے کہ کپڑے کو اللہ نے تجارت کا ذریعہ بنایا ہے, اور دین کو اللہ نے کہا ہے دین کو بیچنا نہیں ہے. علماء یہود کے بارے میں کیا کہا کہ اللہ کی آیات چند ٹکوں کے عوض بیچتے ہیں. تو دین تو بیچنے والی چیز نہیں تھی. دین چونکہ بیچنا شروع کر دیا, مرضی کے فتوے دینا شروع کر دیے ان لوگوں نے, اور دین سے اللہ تعالیٰ سے روگردانی اختیار کی, تو اس کا پھر اینڈ رزلٹ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ہاتھ اٹھا لیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لوگ اٹھائے ہیں جو دنیاوی منفعت سے بالاتر ہو کے کسی کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کو سچائی کی بات بتا رہے ہیں. الحمدللہ.